السلام علیکم ویورز آج جو ہے میں آپ کے ساتھ ایک آرٹیکل شیئر کرنا چاہوں گی. اصل میں یہ میری نظر سے ابھی گزرا تو میرا دل چاہا کہ اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو دے دوں اور یہ آرٹیکل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. اس کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے نیچے شیئر کر دوں گی کہ کسی نے ظاہر ہے کہ ڈیٹیل میں زیادہ پڑھنا ہو تو چلیں. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے کہ وضو جو ہے وہ سٹریس کو کم کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. نہ صرف وضو ہم مسلمانوں کے لیے ایک عبادت ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری نماز کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی اس کو اگر آپ ایز اے اسٹریس ریڈکشن میتھڈ کے طور پہ یوز کریں یا اسٹریس کم کرنے کا ایک طریقہ، تو بھی جو ہے نا یہ وضو آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے، چاہے آپ مسلم ہوں چاہے آپ مسلمان نہ ہوں. اچھا جی، اس ریسرچ آرٹیکل میں انہوں نے ذکر کیا ایک ڈیٹا جو انہوں نے کلیکٹ کیا، اور یہ جو ایک ظاہر مینٹل اسائلم تھا یا جسے آپ کہیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا. اس کا نام تھا جلمہ ریہیبلیٹیشن ہیلتھ سینٹر، القدس کا جو ہے یہ ایک سینٹر تھا. تو اس میں کیا کیا انہوں نے کہ بھئی وہاں پہ بہت زیادہ شیزوفرینیا کے مریض تھے. اچھا جی، شیزوفرینیا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہے 18 سال کے بعد جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں دیکھنے کو ملتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے وہ اس کو کچھ چیزیں ایسے نظر آتی ہیں، یعنی کہ کچھ ہیلوسینیشنز ہونے لگتی ہیں، کچھ اس کو لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اور کسی کو بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ایسا مریض جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. اس کو جو ہے نا اس کے یعنی اس کی احساسات اور اس کی جو محسوسات ہیں وہ دونوں بدل جاتی ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ بھئی ایک انسان جو ہے وہ اگر اس کی جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یا جو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ ہیں وہ چیز نہیں دیکھ پا رہے جو وہ دیکھ پا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اسے کیا کرو گے کہ آپ کہو گے یہ پاگل ہو گیا، پھر آپ اس کا علاج کرائیں گے. تو ظاہر ہے پھر میڈیکلی اس بیماری کو کہتے ہیں شیزوفرینیا. اچھا جی، تو شیزوفرینیا کے مریض تھے، مینٹل اسائلم میں داخل تھے. تو جب وہ آئے تو ان کی بہت بری حالت تھی. اس والے مطلب آرٹیکل کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ڈیٹا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی جو مریض آئے شیزوفرینیا کے جب وہ داخل ہوئے تو ان کی بہت بری حالت تھی، اور وہ یہ تھا کہ بھئی اپنے وہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے ہی رہتے تھے، اور بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے نا سٹریس کا جو ایلیمنٹ تھا بہت زیادہ تھا. کچھ وائلنٹ تھے، ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خطرناک ہو چکے تھے، تو اسی لیے ظاہر ہے کہ وہ مینٹل اسائلم میں تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، جو مینٹل اسائلم تھا یہ والا جنہوں نے یہ ڈیٹا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تو ظاہر ہے ان کو وضو کروایا. ٹھیک ہے جی، وضو پہ ہم نے زور دیا، 5 وقت کی ہم نے اس کو نماز پڑھائی، جس میں جیسے آپ کہیں کہ بھئی کانگریگیشن یا اجتماع کی صورت میں جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا رات کو انہوں نے ایک اور بھی چیز مینشن کی ہے کہ رات کو جیسے شیزوفرینیا کے پیشنٹس جو تھے انہیں نا ایک پوئٹری پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی. اچھا جی، یہ صوفی شاعری تھی، یہ پرانے زمانے کی تھی، جس کا انہوں نے نام لیا ہے تمبو آتی. تو تمبو آتی جو تھی وہ ایک صوفی شاعری تھی، اور یہ اس میں بہت زیادہ اس میں کوئی جیسے آپ سوچیں کہ کوئی اثر ہوتا ہے جیسے کچھ ورڈز میں، تو یہ کچھ ایسے کچھ اس میں ورڈنگ تھی، کچھ ایسے اثرات تھے کہ جب بھی بھئی شیزوفرینیا کے پیشنٹس یہ پڑھتے تھے رات کے وقت، یعنی یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا، تو وہ یہ ہے کہ ان کے ایک دم سے جیسے نا ان کو رونا شروع کر دیتے تھے، اور ایک دم سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو ہے نا وہ سٹریس ان کی ریلیز ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی ایک پریکٹس کرواتے رہے، جو کہ کافی یہ بھی ایک حیرت انگیز ہے کہ آخر ایسی کون سی شاعری تھی، اس میں کیا ایسی بات تھی کہ جو پیشنٹس تھے وہ ایک دم جو ہے وہ ان کی محسوسات ان کے ایک دم سے اور بدل جاتے تھے. دیکھیں، جب رونا آتا ہے کچھ کسی کو تو وہ بھی ایک اصل میں یہ سٹریس ریلیز ہوتی ہے. آپ کی باڈی کا جو ایک میکانزم ہے رونے کے ذریعے جو ہے نا وہ سٹریس کو ریلیز کرتی ہے. اب آپ دیکھتے ہو کہ جیسے کسی کے بہت قریبی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اگر تو وہ روتا ہے، اب چیخیں مار لیتا ہے ایک ہی دفعہ، تو چلیں وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ رو ہی نہیں پاتے. اچھا، تو وہ رو نہیں پاتے جب، تو وہ ان کے اندر ہی جو ہے نا وہ ایک غبار، ایک سٹریس ان کے اندر ہی رہتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو پھر ڈاکٹرز انہیں کہتے ہیں کہ ان کو رلائیں کسی طرح سے یہ اپنے جذبات کا اظہار کریں، تو پھر یہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ بھی ہوتا ہے، آپ یہ بھی دیکھتے ہو. تو جناب اس کا جو بیسیکلی جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جیسے ڈیلی لائف ہے ہم لوگوں کی جو بھی ہے، تو ہم اس میں بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، سٹریسفل رہتے ہیں. چاہے کوئی آپ
آپ ایک گھر میں گھریلو خاتون کی بھی بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے. میں تو نہیں کہتی کہ جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں بچے پالتی ہیں وہ کوئی آسان زندگی گزارتی ہیں، ان کی بہت مشکل زندگی ہوتی ہے. بے شک وہ بیچاری وہ کمانے نہیں جاتی، لیکن وہ یہ ہے کہ گھر کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان پہ بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال یہ جو ایک سٹریس ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کو جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنائیں. نماز پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے ظاہر ہے، لیکن چلیں اگر آپ ویسے اگر جیسے آپ کو جیسے ہمیں اسلام میں کہا گیا کہ جی اگر آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ غصہ آپ کو آتا ہے تو حدیث ہے تو کہ بھئی آپ جا کے وضو کر لیں. ٹھیک ہے، جس انسان کو غصہ آتا ہے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس طرح سے حدیث ہے ایک. لیکن ہمیں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ بھی آپ وضو کر لیں. ٹھیک ہے جی، تو وضو یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں ایک سٹریس ریڈیوس کرنے کے لیے اپنے ایک طریقے کے طور پہ. جیسے سفر سے ہم آئیں تو بجائے اس کے کہ ہم صرف ہاتھ منہ دھوئیں، ہمیں بہتر ہے کہ ہم وضو کر لیں تاکہ ہم اور ریلیکس ہو جائیں. اچھا جی، اور کوئی بھی کام ہے جیسے کوئی ڈاکٹرز ہیں کوئی آپریشن کرتے ہیں تو وہ جیسے آپریشن کے بعد سٹریسڈ ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا اپنے جو ویٹنگ روم ہوتا ہے اس میں جا کے وضو کر لیں تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح کوئی بھی ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی جیسے ایگزام سے پہلے جاتے ہوئے وضو کر لیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ ذرا ریلیکس جائیں گے، یا وائوا سے پہلے جیسے وضو کر لیں. تو اس کو یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اپنا جو طریقہ ہے جو ہمیں اللہ نے دیا تو ہم اس کو اپنائیں اور اس کو ہم ڈفرینٹ لیول پہ جو ہے نا اپنے یوز کریں تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو آپ کا جی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.